سپیڈ کہتے ہیں تاش کے پتوں میں، حکم کے یکے کو سپیڈ کہتے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو تاش کے پتے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جس میں ایک یہ سپیڈ ہوتا ہے. سپیڈ اصل میں ایک بیلچے کو کہتے ہیں، اور اگر آپ حکم کے یکے کو دیکھیں، سپیڈ جو کہ تاش کے پتے میں ہوتا ہے تو اس میں بیلچا گھسا ہوتا ہے، اس میں دل الٹا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک بیلچا گھسا ہوتا ہے. تو اس بیلچے کی وجہ سے اس کی وہ شکل بنتی ہے جو حکم کے یکے کی شکل ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ، کہ حکم کے یکے کو حکم کا یکا کہہ دیں، کیونکہ اگر آپ حکم کے یکے کو حکم کا یکا نہیں کہیں گے تو اس میں دم نہیں رہے گا. جس چیز کو براہ راست جو نام دینے کی ضرورت ہے وہ دے دیں. مثال کے طور پر ہم اپنے لٹریچر میں پیشنٹ کو یا ایڈکٹ کو نشئی کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس میں یہ نشئی نہ لکھا کریں، چبھن ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے. اسی طرح گھروں میں جب بات ہوتی ہے تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز نے ہمارے گھر کو تباہ کر دیا ہے، اس چیز نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اس چیز نے. چیز سے کیا مراد ہوتی ہے؟ نشہ، چرس، افیون، ہیروئن، کوکین، شراب. کیا صاف لفظوں میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس شراب نے خانہ خراب کر دیا؟ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ چیز کو صاف کھرے کھرے انداز میں بات کرنے سے فرق پڑے گا؟ لیکن مجھے بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جب ہم لحاظ خوری کرتے ہیں، جو کہ ہم اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ کرتے ہیں لحاظ خوری، اس سے فیملی ممبرز کو فائدہ ہوتا ہے؟ گھر سے باہر جو لوگ کرتے ہیں اس کے لیے ہم جس طرح کھرے انداز میں بات کرتے ہیں، کیا ہمارے گھر کا کوئی بندہ جب وہی کام کرتا ہے تو ہم ویسے کھرے انداز میں بات کرتے ہیں، تھوڑا کہ زیادہ؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم معاشرے میں کسی برائیوں کی نشاندہی کرتے ہیں تو ہم کتنا واضح الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے اپنے گھر میں کوئی وہی کام کرتا ہے، اپنا کوئی پیارا، اپنے گھر کا کوئی فرد، تو ہم اس کو قطعی طور پر اس طرح واضح طور پر نہیں کہتے. اگر تو پردہ رکھنے سے فائدہ ہو تو ضرور رکھنا چاہیے، لیکن پردہ رکھنے سے فائدہ نہیں ہوتا